کرسٹیان بیکر یورپ کے سب سے پسندیدہ میوزک چینل MTV کی ایک کھلنڈری اور اپنے بدن کی نمائش کرنے والی ایک ایسی چلبلی میزبان تھی جس کی ایک دنیا مداح تھی۔ مغرب کے تمام مشہور گلوکار اور موسیقار جن کی یورپ میں تقریباً پوجا کی جاتی تھی اس کے شوز کے مہمان ہوتے تھے۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ کرسٹیان بیکر مسلمان ہو گئیں اور پھر انہوں نے حج کیا۔ یہ ایک انتہائی دلچسپ کہانی ہے اور ساتھ ساتھ ایک سچی کہانی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانب جائیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر لیجئے۔ تو آئیے دوستوں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ کرسٹیان بیکر جو ہیں وہ MTV چینل کی ایک کھلنڈری اور اپنے بدن کی نمائش کرنے والی ایک خاتون تھی، اور یورپ کی نوجوان نسل جو تھی ان کی خاص طور پہ مداح تھی۔ ان کے پروگرام میں جو لوگ آیا کرتے تھے وہ بھی سارے میوزک انڈسٹری سے وابستہ تھے۔ ان کی ایک بار ملاقات عمران خان سے ہوئی اور پھر یہ پاکستان بھی آئیں اور عمران خان کے ہمراہ ان کے گھر زمان پارک میں بھی رہیں، پھر ان کے ساتھ پاکستان کے شمالی علاقے گھومنے بھی گئیں، اور انہوں نے یہ اقرار بھی کیا کہ وہ عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں۔ لیکن تب تک عمران خان جو ہیں وہ جمائمہ سے شادی کا اپنا ارادہ جو ہے وہ پختہ کر چکے تھے۔ اس حوالے سے کرسٹیان بیکر جو ہیں وہ یہ اعتراف کرتی ہیں کہ وہ اپنی محبت میں ناکام ہو گئیں اور شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئیں، اور ہارلے اسٹریٹ میں لندن میں ایک معروف نفسیات دان ڈاکٹر ہیں، ان سے انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی اور ان کو جا کے اپنی ساری جو کہانی تھی یہ بتائی کہ کس طرح وہ عمران خان سے ملی اور پھر ان کی محبت میں گرفتار ہو گئیں، لیکن انہوں نے شادی جو ہے وہ کسی اور سے کر لی ہے۔ جو ڈاکٹر تھیں وہ ڈاکٹر بھی مسلمان تھیں اور ان کا نام تھا ڈاکٹر امینہ۔ وہ بھی نئی نئی مسلمان ہوئی تھیں۔ انہوں نے کرسٹیان بیکر کو ایک خاص طریقے سے بات سمجھائی جو کرسٹیان کو بہت اچھی طرح سمجھ آئی، اور پھر ان دونوں نے اکٹھے حج بھی کیا اور روزہ رسول پر حاضری بھی دی۔ لیکن کرسٹیان اچانک ہی مسلمان نہیں ہو گئیں۔ ہم یہاں وہ عوامل بتانے والے ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئی، اور آپ شاید اس چیز کو جاننے کے لیے بے قرار بھی ہوں کہ آخر وہ کون سے عوامل ہیں جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوئی ہیں۔ کرسٹیان بیکر کا خود کہنا ہے کہ عمران خان نہایت باقاعدگی سے ہم سب سے الگ ہو کر 5 وقت نماز پڑھتے تھے۔ اسلام کے ساتھ ان کی وابستگی مکمل تھی۔ ماہ رمضان میں وہ پورے روزے رکھتے تھے، مکمل طور پر شراب سے پرہیز کرتے تھے، اور وہ جو راتوں کی محفلیں یورپ میں خاص طور پہ مشہور ہیں اس سے الگ تھلگ رہا کرتے تھے، اور ہمیشہ مجھے اسلام کی جانب مائل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ایک بار وہ مارٹن لینگس کی تحریر کردہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو پڑھ کر سنا رہے تھے تو رونے لگے، اور یہی مقام میرے لیے ایک شدید دھچکا تھا۔ عمران خان جس کے جذبات کبھی اس کے چہرے پر عیاں نہ ہوتے تھے، ہمیشہ وہ لکڑی کے چہرے کے ساتھ نہایت سنجیدگی سے دوستوں میں حرکت کرتا تھا۔ وہ عمران کیسے بے خود ہو کر آنسو بہا سکتا ہے؟ میں نے سبب پوچھا تو اس نے کہا، کرسٹیان، مجھے اپنے پیغمبر سے اتنی محبت ہے کہ ان کے تذکرے سے میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک بار کرسٹیان کچھ مدت بعد عمران کے لندن کے فلیٹ میں داخل ہوئے۔ وہ ہیٹر جلانے کے لیے دیا سلائی روشن کرتی ہیں، ایک شعلہ بھڑکتا ہے جو پورے فلیٹ کو اپنی لپیٹ میں لے کر جلا ڈالتا ہے۔ بمشکل کرسٹیان اپنی جان بچاتی ہیں، لیکن فکر مند ہیں کہ جب عمران کو بتاؤں گی کہ میری کوتاہی کے باعث تمہارا شاہانہ فلیٹ راکھ ہو چکا ہے تو مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کچھ عرصے بعد وہ ہمت کر کے اسے فون کرتی ہیں اور فلیٹ کی آتش زدگی کے بارے میں ڈرتے ڈرتے خبر سناتی ہیں، تو عمران کا رد عمل اسے حیران کر دیتا ہے۔ عمران خان نہایت متانت سے کہتے ہیں، کرسٹیان، شکر ہے کہ میرے گناہوں کی اماج گاہ آگ کے سپرد ہو گئی، شکر ہے۔ عمران سے علیحدگی کے باوجود کرسٹیان کے رگ و پے میں وہ شعلہ بھڑکتا رہتا ہے جسے عمران نے ہوا دی تھی۔ وہ اپنے آپ کو قرآن پاک کی قربت میں لے جا کر اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے وقف کر دیتی ہیں۔ پھر جب ڈاکٹر امینہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے،
تو ڈاکٹر امینہ مزید ان کو اسلام کے بارے میں بتاتی ہیں، جس سے وہ اسلام سے اس قدر متاثر ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ میں نے پہلے بتایا حج بھی کرتی ہیں اور روزہ رسول پر حاضری بھی دیتی ہیں۔ وہ خود کہتی ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی 1991 میں یہ پوچھتا کہ کرسٹیان بیکر تم جلدی مسلمان ہو جاؤ گی تو میں اس کو ایک شدید مذاق سمجھتی، لیکن 1994 اور 1993 کے آخر تک میرا دل مکمل طور پر اسلام کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ یہ بتایا جائے کہ اسلام کی جو سربلندی ہے، اسلام کی جو اخلاقیات ہیں، اسلام کے جو درس ہے، قرآن پاک کے جو حکمتیں ہیں، وہ کیسے غیر مسلموں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کرسٹیان بیکر یورپ میں پڑھی لکھی، ایم ٹی وی کی میزبان، شوخ، چنچل، چلبلی، انتہائی محدود کپڑے پہننے والی، بہت ہی زیادہ فیشنیبل، اچانک مسلمان ہو جاتی ہے، اور یہ یورپ کے لوگوں کے لیے ایک عجیب سی بات تھی، اور آج بھی وہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور اسلام کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب بھی شائع کی ہے جس کا نام ہے فرام ایم ٹی وی ٹو مکہ۔ اگر آپ وہ کتاب پڑھیں تو اس میں ساری ڈیٹیل جو ہے وہ موجود ہے، کس طرح ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، کس طرح وہ اسلام سے متاثر ہوئیں اور بالآخر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے، امید ہے کہ یہ آپ کو کتاب بہت اچھی لگے گی اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو۔